بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام املہ تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ادر میں ہوئی۔ بعض نے بابل لکھا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیہ نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے اس وقت جو مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے کہا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ نجومی نے جواب دیا، اسی سال اسی شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور یہ سارا نظام پاش ہو جائے گا۔ نجومیوں نے یہ بات سن کر نمرود سے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا، اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ یہ حکم سن کر پریشان ہوگی۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپائی رکھی، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک غار تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئی۔ دودھ پلانے کے لیے غار میں چلی جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی اور غار سے باہر کسی آدمی کو کانو کار خبر نہ ہوئی۔ اسی غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ایک روز غار سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا یہ نام ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا رب پالنے والا کون ہے؟ اس پر اماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارے باپ آزر۔ اس پر آپ نے پوچھا، اچھا امی میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ نے پوچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ کر منہ پر تماچا مارا اور بولی، خبردار آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا۔ تجھے کیا معلوم، نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل میں آپ کی باتیں نہیں آئیں۔ آخر دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا جانے والا تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ طرح طرح کے جانور، رنگ برنگ پھول پودے، یہ زمین آسمان کیسے پیدا ہوئے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دیں تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے بلند رہے۔ آپ پر واضح کر دیا کہ یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ برنگ کے پھول پودے، یہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں عرب کی مثالیں موجود تھیں۔ اس طرح آپ پر شرک کی حقیقت خوب واضح ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ آئے ہیں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب آپ نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، سو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور آپ نے اپنے والد سے یہ بھی فرمایا، اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا،
اے میرے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پکڑے۔ اس طرح آپ نے اپنے والد کو تبلیغ کرنے کا حق ادا کیا۔ آپ کے جواب میں آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے یقیناً سنگسار کر دوں گا اور تو ایک مدت دراز تک کے لیے میرے سامنے سے چلا جا۔ آپ نے والد کی بات صبر اور برداشت سے سنی، پھر فرمایا، اچھا، آپ پر سلام ہو، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش یعنی ہدایت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آپ نے سلام کہا یہ رخصت ہونے کا سلام تھا، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے آخری سلام۔ والد نے آپ کو کس قدر سخت کہا، قتل کر دینے کی دھمکی تک دی، اس کے باوجود آپ نے والد کا ادب و احترام برقرار رکھا اور جواب میں کہا کہ صرف اتنا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ والد کے ہاں سے نکل کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کی انہی مورتیوں کو پوجا کرتے پایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم بھی صریح غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی صریح گمراہی میں تھے۔ قوم نے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم سچی باتیں ہمارے سامنے کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے ان کے اس فضول سوال کا جواب یوں دیا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کی دیکھ بھال رکھی ہے، کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ آپ نے قسم کھا کر ان سے فرمایا، اگر قسم اللہ کی جب تم پیٹ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنے والے آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ خود کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان بتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس مکھی سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیا اور کسی قسم کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، آپ نے سوچا اب مجھے اپنی تبلیغ کا طریقہ بدل کر دوسرا رخ اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں اور ستاروں کے بارے میں بھی جان لے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب رات ہو گئی اور تاریکی چھا گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ آپ نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا اور فرمایا، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جلد ہی ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں سمجھتا۔ پھر جب چاند نکلا اور وہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا اور راہ راست سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج نکلا تو آپ نے فرمایا، میرا رب تو یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین اور آسمان کی مخلوقات چل رہی ہیں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا یہ طریقہ کار اختیار کیا، ان پر واضح کیا کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ نے عرض کیا، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ لے، انہیں اپنے ساتھ پال تاکہ وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں، تو ان کے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو ملا جلا کر 4 پہاڑوں پر رکھ دے اور ان کو بلا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، بس جان لے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندوں کا قیمہ بنایا گیا تھا، پھر اس قیمے کے 4 حصے کر کے ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھا گیا تھا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک ایک کو بلایا، وہ باری باری زندہ ہو کر آپ کے پاس آتے گئے۔ اس بار
اس بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ وہ پرندے بھی مختلف سے، ان میں ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا تھا۔ اس زمانے میں آپ کی قوم کا ہر سال ایک میلہ لگتا تھا۔ سب لوگ اس میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ میلہ لگنے کا وقت آیا تو سب جانے لگے۔ آپ سے بھی کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ قوم نے اصرار کیا کہ نہیں، ضرور چلیں۔ تب آپ نے انہیں خاموش کرانے کے لیے مجبوراً فرمایا، میری طبیعت کچھ ناساز ہے اور باقی لوگوں سے ان کی بت پرستی کی وجہ سے کرتے رہتے تھے، پریشان اور بے چین رہتے تھے، لہٰذا ان حالات میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ایسا کہنا جھوٹ میں شامل نہیں تھا۔ وہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں تو ساتھ میں آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا بھی تھا۔ اس سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے ذریعے یہ جانا ہے کہ آپ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی آپ چاہتے تھے۔ اس طرح آپ کو موقع مل گیا کہ ان جھوٹے خداؤں کی خبر لے سکے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی آپ بت خانے میں جا گھسے، ان سے کہنے لگے، تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں بولتے؟ پھر آپ